الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے اور پس اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا اور وہ لوگ فاسق و فاجر ٹھہرے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنتی هم الفائزون، اور نہیں برابر اصحاب نار جہنم والے اور جنت والے، بے شک اہل جنت ہی کامیاب لوگ ہیں۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے دو آیات تلاوت کی گئی ہیں جو بڑی مختصر اور بڑی پرمغز آیات۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جن کو اللہ تعالیٰ نے سارا انعام کیا، اکرام کیا، ہر چیز سے نوازا، ان کو صحتیں دی، ان کے لیے طرح طرح کی آسائش کا اہتمام کیا، لیکن تم وہ اللہ کو بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز دینے والی ہے اور ہر چیز عطا کرنے والی ہے، اور اللہ ہی کے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو اگنور کر دیتا ہے، اس سے اللہ کا کیا جائے گا؟ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے کنارہ کشی کرتا ہے، میرے ساتھ بے رخی کرتا ہے، مجھے بیٹے نہیں دیتا اور میرے آگے جھکتا نہیں ہے، سجدہ ریز نہیں ہوتا، ایسا بندہ میں بھی اس کو اگنور کرتا ہوں، اور میرا اگنور کرنا پھر اس کے لیے بہت خطرناک ہوگا، اس کے لیے بڑا گھاٹے والا ہوگا، اور پھر اس کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ الگ الگ چیزیں ہیں، جنت اور دوزخ الگ الگ چیزیں ہیں، اور جس کو جہنم میں پھینکا گیا وہ اتھاہ گہرائیوں میں گر گیا، اور جو اصحاب الجنہ بن گئے وہ کامیاب ہیں۔ اس لیے ہمیں آرزو بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے کہ یا باری تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرما۔ عزیز طلبہ، بہت سے لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو مسلمان ہی بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہم جہنم میں چلے بھی گئے تو ہم نے تو باہر آ جانا ہے۔ یہ بڑی عجیب منطق انہوں نے بنائی ہوئی ہے، اور بہت ہی خطرناک قسم کی پروگرامنگ انہوں کے دماغ میں آ گئی ہے کہ جہنم میں جانے کے بعد بھی ہم واپس آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر جہنم میں سوراخ ہو جائے، اس کا سوراخ کا منہ دنیا کی طرف ہو جائے، تو آپ فرماتے ہیں دنیا کائنات کی ہر چیز جل کر بھسم ہو جائے ایک سوراخ سے۔ تو اگر بندہ ہی اس میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ نے وہ بھی مشہور حدیث سنی ہوگی کہ جب آگ کو دنیا میں بھیجا گیا تو اس آگ کو 70 دفعہ ٹھنڈا کر کے دنیا میں بھیجا گیا۔ 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے دنیا کی آگ سے نسبت جہنم کی، اور اس جہنم میں اتنی گہرائی ہے کہ ایک دفعہ آپ صحابہ کرام میں بیٹھے باتیں فرما رہے تھے، ایک آواز آئی جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنا اور صحابہ کرام کو بھی سنائی گئی۔ تو صحابہ کرام سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ نے آواز سنی، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، آواز ہم نے سنی لیکن ہمیں نہیں پتہ یہ کس چیز کی ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں صحابہ 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں گرایا گیا تھا، اور اس کو پیندے تک پہنچتے پہنچتے 70 سال کا عرصہ لگا، تو اس کی گہرائی کا آپ اندازہ کریں۔ اسی طرح عزیز طلبہ، جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ایندھن پتھر ہیں اور انسان ہیں، انسان۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ انسان کیسے یہ جہنم کی آگ کو تیز کریں گے؟ تو انسان کا جو جسم ہے اور جو جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ چربی کی چادر در چادر چڑھا دیں گے، اور وہ چربی جہنم میں جلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو پتہ ہے چربی کا کام جلنا ہی ہے، اور عام طور پہ آگ سے لگائی جاتی ہے، لیکن جہنم کی آگ انسانوں کے جسم سے نکلے گی،
اور جب انسان کے جسم سے نکلے گی اس کی آپ حدت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی زیادہ ہوگی اور لوگوں کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اور حدیث مبارکہ ہے جب بندے کی وہ ساری چربی میلٹ ہو جائے گی, ایندھن کی شکل میں ڈس اپیئر ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ دوبارہ سے ان کو جسم دے دیں گے اور دوبارہ سے وہ جلنا شروع ہو جائے گی. اس طرح وہ اپنے ہی جسم کی سلگائی ہوئی آگ میں جلتے رہیں گے. عزیز طلبہ, یہاں تو ہے نا مصیبت آئی ختم ہو گئی, پھر آئی ختم ہو گئی, تو جہنم کی جو مصیبت ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہوگی. وہاں پر آپ کوئی بندہ سو نہیں سکے گا. وہاں پر اگر وہ کہتے ہیں نا پانی, تو ان کے پانی کی جگہ پی پلائی جائے گی, اور جہنمیوں کو جو کھانا دیا جائے گا وہ کانٹوں سے بھرپور ہوگا. بندہ کھانا چاہے گا لیکن اس کے اندر نہیں جائے گا. لیکن ان کی نا بھوک کی وجہ سے آنتنیاں جو ہے وہ زخمی ہو رہی ہوں گی, اتنا ان کو بھوک لگتی ہوگی. لیکن وہ ان کو نہ کھانا نصیب ہوگا نہ پینا. اور جو جہنم کا فرشتہ ہے وہ اتنا سخت دل ہوگا کہ جہنمیوں کے رونے دھونے کا, واویلا کرنے کا ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا, اور وہ پڑے رہیں گے. اب بندہ سوچے میں نے باہر آ جانا ہے, تو آپ اندازہ کریں چند سیکنڈ تو ہم سے پریشانی برداشت نہیں ہوتی, تو اگر اللہ نہ کرے جہنم میں چلے گئے تو پھر وہاں کے لمحات کیسے گزریں گے. اس لیے اس چیز میں نہ رکھیں اپنے آپ کو کہ ہم نے نا ادھر تھوڑا عرصہ رہنا ہے, کوئی نہیں گزارا ہو جائے گا, ادھر دنیا کو انجوائے کر لیں. تو دنیا سے بچنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم کی آگ سے تم بچو. حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ جہنم ہمیں یاد کرتی ہے, روزانہ. اور ہر بندے کو چاہیے صبح 3 مرتبہ, شام کو 3 مرتبہ اللہ سے جہنم کی پناہ مانگے. اور اسی طرح جنت کے بارے میں ہے کہ وہ بھی ہمیں یاد کرتی ہے, اور ہمیں صبح شام اللہ سے جنت مانگنی چاہیے. تو جس طرح جہنم کی شدت ہے, اسی طرح اس کے مقابلے میں جنت کی خوشبو ہے, جنت کی ٹھنڈی ہوا ہے. ابھی بندہ کوسوں دور ہوگا تو جس کے لیے جنت کا اعلان کیا جائے گا اس کو دور سے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے. اتنی زیادہ خوشبودار جنت ہونی ہے. اور وہاں پر ہر وقت موسم بہار ہی ہونا ہے, ہر وقت جشن ہونا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں جشن منا رہے ہیں. عزیز طلبہ, یہ ہماری خام خیالی ہے. جشن وہ ہوتا ہے جس کے بعد افسردگی نہ ہو, پریشانی نہ ہو, بندہ غمگین نہ ہو. یہاں تو بندہ شادی پہ ناچتا کودتا ہے, اس کے بعد اللہ نہ کرے اس کو کوئی صدمہ پہنچ جاتا ہے, اس کو کوئی پرابلم ہو جاتی ہے, وہ سارا کیا دھرا ختم. تو اس لیے جہنم جو ہے یہ بندے کو اس کی آخری سطح پر جلس دے گی. تو جنت جو ہے یہ بندے کو ہر سانس میں خوشی لپیٹ دی گئی ہے. اور جو بندے کو جنت مل جائے گی وہ اتنا خوش ہوگا, اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس کے آگے بھی کوئی درجے ہیں, اسی جنت پہ وہ خوش ہو جائے گا. جنت کے 100 درجے ہیں عزیز طلبہ, ایک سے ایک بڑھ کر درجہ ہے, اور سب سے آخری اور بڑا درجہ ہے جنت الفردوس کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم جب بھی جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو. یہ جنتوں کی سردار ہے جنت الفردوس. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنتی لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کامیابی سے نوازے, اور ہمارے اندر جو علیشیں ہیں, جو ہمارے اندر شر ہے, اللہ تعالیٰ اس کو نکال باہر کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان مومن بنائے تاکہ ہم جنت کی خوشیاں انجوائے کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.